حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. آپ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ جب عازمین حج ہوئے، حج کے لیے مدینہ سے نکلے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رستے میں جب پڑاؤ ڈالا تو فرمایا سلاطین اور عمراء کی طرح اپنے خیمے کو نصب نہیں کیا، بلکہ جہاں پر درخت نظر آتا اس کے اوپر چادر کو ڈال لیتے اور زمین پر چادر بچھا کر سو جاتے. اتنی سادگی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. ایک مرتبہ دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کے دوران 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے لو. جب 3 مرتبہ فرمایا، سامعین کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر حضرت ساریہ کا ذکر نہیں ہے. کیسا ذکر ہے؟ یہاں پہ تو خطبے کا تعلق بھی نہیں ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جمعہ ارشاد فرمایا، اب لوگ بھی لے، لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ حضرت آپ نے حضرت ساریہ کا ذکر کیا، حالانکہ تعلق نہیں بنتا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، مقام نہاون پر لشکر اسلام کفار کے دونوں اطراف سے گرا ہوا تھا اور مسلمانوں کا انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو میں نے مدد کرنے کا سوچا، میں نے مدد کرنا چاہی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے لو. اب صحابہ منتظر تھے کہ جب حضرت ساریہ کا لشکر آئے گا یا کوئی لشکر سے آئے گا ہم ان سے پوچھیں گے. کچھ دن گزرے، حضرت ساریہ کا قاصد آیا اور اس میں سارا واقعہ بیان تھا. کہا کہ قریب تھا ہم مغلوب ہو جاتے، لیکن اچانک ہم نے جمعہ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سنا، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے لو. تو حضرت ساریہ کہتے ہم نے پہاڑ کی اوڑ لے لی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں فتح و نصرت سے سرفراز کیا اور دشمن کو سخت شکست سے دوچار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں، صاحب مشکات نے اور علم الکلام میں، حضرت امام نصفی علیہ الرحمہ نے شرح عقائد النصفی میں بیان فرمایا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر فتح ہوا تو مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کر عرض کی، کہا کہ حضرت یہاں کی رسم ہے، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے دریائے نیل کا پانی نہیں نکلتا، پانی اسی طرح فراوانی سے نہیں بہتا. کہا کہ ایک لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر بناؤ سنگار کر کے اس کو عمدہ لباس پہنا کر زیور سے آراستہ کر کے دریائے نیل کے جب تک سپرد نہ کیا جائے دریائے نیل کی فراوانی نہیں ہوتی. تو جب آپ نے سنا، کہا اسلام تو ایسی فضول رسموں کی اجازت ہی نہیں دیتا. اب آپ نے لوگوں کو منع کر دیا. اب پانی دریائے نیل کا کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ کم ہوتا ہوتا اتنا رہ گیا لوگوں کو پانی کی قلت محسوس ہونے لگی. اب جتنے بھی لوگ تھے آس پاس میں مقیم تھے وہ تمام کے تمام وہاں پر ہجرت کا قصد کرنے لگے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا، کہا کہ حضرت یہ معاملہ ہے. حضرت عمر بن عاص نے جب لکھا، خط کا جواب آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بالکل جیسا آپ نے کیا ہمیں اسلام اسی کا حکم دیتا ہے. اور آپ نے ایک رکا لکھا، کہا یہ دریائے نیل میں ڈال دو. تو جب رکے کو کھولا گیا تو اندر لکھا ہوا تھا، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیر مصر. پھر فرمایا اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ یجریک فاسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک. فرمایا کہ اللہ کا بندہ عمر امیر المؤمنین یہ خط لکھتا ہے دریائے نیل کو. فرمایا کہ اگر تو اے دریائے نیل خود سے جاری ہوتا ہے تو تو نہ جاری ہو، اگر میرے رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے تم اپنے رب واحد قہار سے عرض کرتا ہوں مالک اس کو جاری فرما. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی رکا ڈالنے کی دیر تھی دریائے نیل فراوانی سے جاری ہو گیا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی جس کو امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا اور سوائق المحرقہ میں نور الابصار میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا.
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو حضور نے خود بیان فرمایا. صاحب فرمایا ما فی السماء ملک الا یؤکر عمر، سوائے کے محرکہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میرے عمر کی عزت و تکریم نہ کرتی ہو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت کو، بلندیوں کو میرے حضور بیان فرما رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا، کسریٰ کے علاقوں کی طرف لشکر کشی کے لیے آپ نے ایک لشکر روانہ کیا، جس کی کمان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کر رہے تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے. اب جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچے تو کشتیاں موجود نہیں تھیں، تو اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خطاب کیا، کہا کہ اے دریا، تو میرے رب کے حکم سے جاری ہوتا ہے، لہذا میں تجھے حضور کی ناموس کا واسطہ دیتا ہوں، حضرت عمر کے عدل کا واسطہ دیتا ہوں، تو ہمیں رستہ دے دے. جب اتنا کہا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم نے اپنے گھوڑوں کو دریائے دجلہ میں اتار دیا. آپ کہتے ہیں ہم گفتگو کرتے کرتے دریا کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ سواری کے سم بھی تر نہ ہوئے. اللہ اکبر. تو حضرت اقبال علیہ رحمہ بولے، کہا دشت تو دشت سہراب نہ چھوڑے ہم نے، بار ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ تو صحابہ نے حضرت عمر فاروق کے عدل کی قسم دی اور حضور کی ناموس کا واسطہ دیا، تو دریا نے رستہ دے دیا. تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعدا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے، اور مدینہ میں ایک مجوسی داخل ہوا جس کا نام فیروز تھا، اور اس کی کنیت ابو اللؤلؤ تھی. اب آپ کی خدمت میں حرض ہو کر اس نے اپنے مالک کی شکایت کی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کا وہ غلام تھا، اب یہ مجوسی تھا. عرض کی، کہا کہ میرے مالک نے مجھ پر 2 درہم محصول رکھا ہے جو بہت باری ہے، میں ادا نہیں کر سکتا. تو آپ نے فرمایا بتا تو کون سے کام کرتا ہے؟ کہا میں آہنگر بھی ہوں، نقاش بھی ہوں، نجار بھی ہوں. کہا کہ یہ تو اس کے مقابلے میں بہت کم محصول ہے، لہذا تو کیوں نہیں ادا کر سکتا؟ لہذا یہ زیادہ نہیں تو ادا کرے گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا، اب وہ ناراض ہو کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی فجر کا وقت ہوتا تو نماز فجر کے لیے آپ جب تشریف لے کے جاتے، کچھ افراد کی آپ نے نماز کے لیے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، تو آپ وہ صفوں کو درست کیا کرتے، پھر آپ جاتے امامت کروایا کرتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امامت جب کروایا کرتے تو اس کے بعد لوگوں سے ملا کرتے. اب جب آپ امامت کروانے کے لیے مصلی رسول پر تشریف فرما ہوئے تو وہ فیروز نامی مجوسی چھپ کے نکلا اور آپ پر وار کیا. تو آپ پر 6 وار کیے، ایک وار آپ کے ناف کے نیچے سے کیا جو آپ کی جان پر بن پڑا، اور آپ ان کے زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر گر پڑے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر پڑے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نماز کو ادا فرمایا. نماز با جماعت ادا فرمانے کے بعد اب قاتل کو پکڑ لیا گیا. اب اس کو پکڑتے پکڑتے جن صحابہ نے پکڑنے کی کوشش کی، ظالم نے ان کو بھی زخمی کر دیا. آخر میں اپنے خنجر سے خود ہی کو قتل کر کے جہنم واصل ہوا. تو حضرت عمر فاروق کو گھر لے جایا گیا. تو جب گھر میں پہنچے تو صحابہ سے پوچھا، کہا کہ بتاؤ میرا قاتل کون تھا؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، کہا کہ حضور آپ کا قاتل فیروز لؤلؤ مجوسی ہے. تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، کہا الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی
بیاد رجل یدعی الاسلام، آپ بہت زیادہ شدید زخمی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طبیبوں کو بلایا گیا، طبیب آیا، دودھ دیا، نبیذ دی، لیکن زخم سے بہہ پڑا۔ اب تمام صحابہ نے آپ کی زندگی کی امید کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت اماں جی سے عرض کرنا کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو جب وہاں پر پہنچے، حضرت عائشہ کو خبر تھی، پہلے سے آپ رو رہی تھیں۔ جب پیغام سنایا تو کہا چاہت تو میری تھی کہ حضور کے پہلو میں دفن ہوتی، لیکن حضرت عمر کی تمنا کو اپنی تمنا پر فوقیت دیتی ہوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دے دی تو آپ راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری تمنا کو پورا کیا، کیونکہ آپ ہر نماز کے وقت، نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، عرض کرتے مالک تو اپنے رستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک، مالک جب مجھے موت نصیب ہو، مالک دیار غیر میں نہیں بلکہ مالک دیار حبیب میں موت ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو اللہ کی ذات نے شرف قبولیت عطا فرمائی، اور جو آپ حضور کے پہلو میں مدفن ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد شریف میں تشریف فرما ہوئے، اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے، کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہا صحابہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔